अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुल मासूमीन। हमारे एक दोस्त की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि एक इंतहाई वाहियात और बदतमीज़ आवारा किस्म के शख्स ने हमारे अकाबरीन उम्मत के ऊपर, सुलहा के ऊपर, सूफिया के ऊपर एतराज़ करते हुए, बल्कि बदतमीज़ियों का तूफ़ान बर्पा करते हुए कुछ वॉइस मैसेजेस किए हैं जो इंतहाई बदतमीज़ियों पर मबनी हैं। वो वॉइस मैसेजेस हम इसमें चला देंगे ताकि आप लोगों को उसकी तरबियत और उसकी जहालत का अंदाज़ा हो जाए। ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲullah ਨਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਲ کہ ہم اپنے جواب کو 4 صورتوں میں پیش کریں گے۔ پہلی صورت میں ہم یہ بیان کریں گے کہ جو اس بدتمیز انسان نے یہ اعتراض کیے ہیں اور اسی کی کیٹیگری کے جتنی بھی جماعت کے ہیں، نام نہاد اہل حدیث اور غیر مقلد اور واہیات قسم کے لوگ ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں۔ خاص طور پہ جس شخص نے بدتمیزی کی ہے، جس کا وائس میسیج ہم نے چلایا ہے، اس نے قبلہ امیر المجاہدین فناف رسول مجدد عصر رواں حضور سید شیخ الحدیث و شیخ القرآن حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ شریف اور حضور امیر اہل سنت حکیم الامت سیدی الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ القدسیہ کے بارے میں بہت سی بکواسات کی ہیں۔ یہ جملہ لے کر کے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ اپنے آپ کو کتا پاک رسول اللہ کا کہتے تھے اور سید امیر اہل سنت اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے جتنے بھی ہمارے اکابرین امت سے ثابت ہیں، اس جملے کو دلیل بنا کر اس نے بہت ساری بدتمیزیاں کی ہیں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا ہم نے وائس میسیج میں چلایا بھی ہے اور کافی سارے وائس میسیجز موجود ہیں، لیکن ہم اس کو چلانا نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ کہ اس کا جواب ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کی چند صورتیں بیان کریں گے۔ پہلی صورت میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ انہی اہل حدیث غیر مقلد کی کتابوں میں سے بھی یہ بات ثابت کریں گے کہ ان کے بڑوں نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دوسری صورت میں ہم انشاءاللہ قرآن عظیم الشان کے مختصر صرف ایک آیت کے ذریعے سے بتائیں گے، قرآن پاک سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کس کو کہا ہے۔ اصل میں اعتراض اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو انسان بنایا ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہو؟ اس طرح کے جملے بول کر یہ سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جو خاص طور پہ اعتراضات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انسان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انسان بنائے ہوئے نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ہم قرآن پاک سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محض انسانی جسم رکھنے والے کو انسان کہا ہے، یا جس کے انسانی جسم کے اندر انسانیت بھی موجود ہو اس کو انسان کہا ہے، اور جو انسانی جسم رکھنے کے باوجود درجہ انسانیت سے گر جائے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر بھی جانوروں سے بدتر کہا ہے۔ پھر تیسری صورت میں ہم انشاءاللہ یہ عرض کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس طرح کے القابات سے نوازا، اور ان القابات سے کیا اس انسانیت کا مفہوم مجروح ہوتا ہے یا نہیں۔ چوتھے نمبر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی ذات کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں یا نہیں، کیونکہ وائس میسیج کے اندر اس نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح کے لفظ کہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے آپ کو بطور عاجز اور ان کے سارے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد مولوی محمد عبدالسلام مبارک پوری اعظم گڑھی، اس نے اپنی کتاب سیرت البخاری کے صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس کا کتا ہوں۔ یہ انہی کے مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ اور دوسری کتاب محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب سراج المنیرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ شریف کے ساتھ جو کتوں کی نسبت ہے میں ان سے بھی کم تر نسبت رکھتا ہوں۔ یہ سراج المنیرہ کے اندر صفحہ نمبر 102 پر یہ بات موجود ہے۔ یہ انہی کے غیر مقلد مولویوں نے لکھی ہے۔
حالانکہ یہ ان کو اپنا گریبان جھانکنا چاہیے کہ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہو. ارے بھائی ہم مدینے کے کتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرح انگریز کے کتے نہیں ہیں. آپ اپنے بڑوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں جنہوں نے انگریزوں کی چمچا گیریاں کی ہیں. آپ لوگوں کے بڑوں کو تو پیدا انگریز نے کیا ہے اسلام کے خلاف. آپ کم از کم جس شخص کی نسبت سے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، ابھی آپ نے یو ٹرن لیا ہے عمران خان والا، اپنے آپ کو اہل حدیث بنا لی ہے. 4 دن پہلے آپ لوگ وہابی کہلاتے تھے بڑے فخر کے ساتھ عوام کے سامنے. ابن عبد الوہاب نجدی کی کرتوتیں جب علماء نے عوام کے سامنے رکھی تو آپ نے وہاں سے یو ٹرن لیا اور اب آپ اہل حدیث کہلوانے لگ گئے. عوام کو یہ بھی جھانسا دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو وہابی اللہ کے اسم وہاب کی نسبت سے رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ آپ لوگوں کے جب بڑوں کی کرتوت ہم کھولتے ہیں تو آپ ان سے فرار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں. اسی طرح جب ہم نے یہ کتاب میں آپ کو حوالے دیے ہیں تو آپ نے ان سے بھی مکر جانا ہے. جب بھی ہم ان کے کسی بڑے کی کرتوت ان کے سامنے رکھتے ہیں، کسی بڑے کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو یہ ان کے بڑوں کی بھی یہی روش رہی شروع سے کہ جب ان کے بڑوں کے کرتوت سامنے آتے ہیں یہ ان سے ویسے فرار ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا والی وارثی کوئی نہیں، یہ کتوں کی طرح اسی طرح آوارہ پھر رہے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ہی کوئی نہیں. جب ان کا کوئی ہوگا، ان کا بڑا کوئی سمجھانے والا ہوگا تو پھر ہی ہے نا. جب ہم ان کے کسی بڑے کی اس طرح کی بات آگے رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ رسول کو مانتے ہیں. تمہاری اوقات ہے ڈائریکٹ اللہ رسول کو ماننے والی؟ بخاری و مسلم یا صحیح ستہ یا دیگر کتب احادیث جو ہیں، کیا تم لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے لیے ہیں وہ حدیثیں؟ وہ بھی ائمہ کرام ہیں. یہ بخاری و مسلم یا دیگر ائمہ محدثین جو ہیں وہ کوئی نبی رسول نہیں ہیں یا کوئی وہ معاذ اللہ خدا نہیں ہے. یہ جو تم لوگوں کے مذہب کے بڑے ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کی سیرت پڑھ کر دیکھیں ان کو کس طرح انگریزوں نے پالا ہے، اور اسی کے اشاروں پر اس کی چمچا گیریاں کرتے ہیں. آل سعود کے ساتھ اس نے ساری جو معاہدے کیے تھے یہ سارے کے سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اس لیے ہم تو رسول اللہ کے کتے ہیں، آپ انگریز کے کتے ہیں، آپ اپنی اوقات میں رہا کریں. اعتراض آپ کا بنتا ہی نہیں. دوسری بات، قرآن عظیم الشان کے اندر آپ نے اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے اس انسانی مفہوم کو بھی مجروح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی نعمت کی ناشکری بھی کرتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر محض اس جسم کو رکھنے والے کو انسان نہیں کہا. جو انسان نے جسم رکھے وہ انسان ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جسم کے اندر اگر انسانیت موجود ہو، اللہ والوں کا ادب موجود ہو، اللہ رسول کے محبوب بندوں کا احترام موجود ہو، تو پھر تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا حقدار ہے انسان کہلوانے کا. لیکن جو شخص منہ پھٹ ہو، بدتمیز ہو، اہل اللہ کا بے ادب ہو، نبیوں کا گستاخ ہو، ولیوں کا گستاخ ہو، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گستاخ ہو، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں اگرچہ وہ انسانی جسم رکھتا ہو. دیکھیں قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. فرمایا وہ جو چوپاہے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی انسانی جسم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا. اس لیے اس طرح کے منہ پھٹ جس نے یہ وائس میسیج کی ہے اور جس نسل سے یہ لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے گستاخ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گستاخ ہیں. اولیاء کے بالخصوص یہ گستاخ ہیں کہ وہ آیات جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں یہ اولیاء پر چشمہ کرتے ہیں. حالانکہ بخاری کے اندر پھر اگر یہ موضوع اور ہو جائے گا، ورنہ اس پر بھی میں کلام کرتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جسم رکھنے والوں کو بھی جب یہ انسانیت کے درجے سے گر کر اہل اللہ کے بے ادب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے بھی بدتر فرماتا ہے، خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے. ہم تو مدینے کا کتا اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ تو 4 ٹانگوں والے کتے سے بھی بدتر ہیں اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے. مطلق جانور فرمایا، چاہے اس کے اندر خنزیر ہے چاہے کوئی بھی ہے. پھر دوسری بات اس نے یہ کی کہ ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے کتے کو بھی مسجد میں نہیں آنے دیتے، تو آپ لوگوں کی غوث کے کتے کی کیا حیثیت ہے یا مدینے کے کتے کی کیا حیثیت ہے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کتے کو آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے جس 4 ٹانگوں والے کتے کو بنایا ہے نا اس کو جنت میں بھی داخل فرمایا ہے. آپ کہتے ہیں مسجد میں بھی آنے دیتے. قرآن عظیم الشان کے اندر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب کہف کے کتے کو محض اس لیے وہ جنت میں جائے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا، بلکہ نہ حضور کے امت کے صوفیاء اور علماء کا ادب کیا، بنی اسرائیل کے 7 نوجوان متقی لوگوں کا ادب کیا. صرف بنی اسرائیل کے 7 نوجوانوں کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور آپ جیسے خبیث کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول اللہ کی گستاخیاں کرنے والے حضور کا نام بھی آ جائے تو آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ تم پر میرے نبی کی عنایت نہ سہی، اے نجری کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تم لوگوں نے تو نبی کے کلمے کا بھی احسان نہیں مانا، حضور کا ذکر آتے تم لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو تم جیسے گستاخوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ اپنا ٹھکانہ خود سوچیں۔ بلعام بن باورہ جو آپ کا روحانی ابو جی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی طرف گستاخیاں کرنے میں بڑا ماہر تھا، اس نے بھی آپ کی طرح داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور خصیتین تک وہ داڑھی جاتی تھی اس کی بھی، جس طرح آپ لوگوں کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عبادت گزار بھی تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئے اور قیامت تک کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا، اور وہی آپ کا روحانی ابو جی بلعام بن باورہ کل قیامت والے دن کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ آپ لوگوں کی طرف گستاخیاں کرتا تھا اہل اللہ کی، جہنم کا کتا بن گیا۔ لیکن وہ کتا جو ہو اصل میں 4 ٹانگوں والا، لیکن اہل اللہ کا ادب کرے، اور وہ بھی حضور کی امت کے اولیاء کا نہیں۔ آپ تو حضور کی امت کے اولیاء پر بکواس کرتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے 7 نوجوانوں کا ادب کرنے والا تو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی نہیں ہم گھسنے دیتے۔ آپ اپنی اوقات کا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اب حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کتنے پیارے پیارے لقبات عطا فرمائے۔ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کا رسول کا شعر لکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ یعنی اللہ کا شعر کہا جاتا ہے۔ میں اس پر تبصرہ بعد میں کروں گا، ذرا آپ دلائل سنیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیوف اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ حضرت مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل اسم گرامی تو حضرت مہران ہے، لیکن آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفینہ کا لقب عطا فرمایا، اس کا معنی ہے کشتی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یہ بخاری کی رٹ لگانے والے، ذرا سنیں۔ ان کا لقب معروف تھا، مشہور تھا حمار کے نام سے، حمار کے نام سے، لیکن اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ ایک منہ پھٹ کو جواب دیتے ہوئے 10 بندوں کی زبان میں نہیں کھلوانا چاہتا، کیونکہ جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس طرح کے یہ بکواس باز موجود ہیں، صحابہ پر بھونکنے والے بھی بہت سے کتے موجود ہیں، تو حمار کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، بس آپ کو بتا دیا کہ یہ مشہور تھا، آپ دیکھ لیں خود کی کتابوں کے اندر اس کا کیا ترجمہ موجود ہے، پھر اس پر آپ کیا کلام کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو صحابہ کرام کے پاس کچھ سامان تھا جو ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے میرے اوپر لادنا شروع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت اور طاقت دی تھی کہ آپ زیادہ بوجھ اٹھا سکتے تھے، تو صحابہ کرام کا کچھ بوجھ انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر لاد دیں، تو کافی سارا سامان ان کے اوپر لاد دیا۔ اب چلنے لگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے، تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا انت زاملۃ، کہ تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کچھ ناراضی ہوئی، ہلکی پھلکی خفگی ہوئی، اظہار خفگی میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے، تو حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ فاطمہ علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی بابا جان علی مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نیچے لیٹے ہوئے ہیں، فرش پر، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کندھے سے اس طرح مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مٹی والا فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اصل نام سے پکارے جانے سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ مجھے کوئی ابو تراب یعنی مجھے کوئی مٹی والا کہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے مجھے یہ الفاظ عطا ہوئے۔ اب یہ چند جو روایات میں نے پیش کی، اب اس پر میں ایک مختصر سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو آپ اپنے آپ کو مدینہ کا جب کتا کہتے ہیں تو یہ انسانی مفہوم کو مجروح کرنا پایا جاتا ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو انت زاملۃ کہا، یعنی تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ۔ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کا شعر فرمایا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار فرمایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار فرمایا، اور ایک صحابی جن کا لقب حمار مشہور تھا. اب ان سب القابات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے صحابہ کو عطا ہوئے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب صرف ایک الزامی جواب دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کو چاہے شیر کہیں، چاہے چیتا کہیں، چاہے آپ کوئی اونٹ کی طرف منسوب کریں، حمار کی طرف منسوب کریں، تو جب انسان مطلقاً اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے ترتیب کے ساتھ، جس طرح علماء نے ہمارے دن ترتیب بیان فرمائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اشرف ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ یہ اللہ کے بہادر بندے ہیں. بہادری ہی جب مراد ہے تو بہادر بندے مراد فرما دیتے تھے، یہ اللہ کے بہادر بندے ہیں، تاکہ اشرف المخلوقات ہونے کا مفہوم بالکل برقرار رہتا اور انسانیت کا مفہوم بھی مجروح نہ ہوتا. جب آپ شیر کہتے ہیں کم از کم پھر بھی یہ مان تو مراد آپ نے اس کو جانور بنا دیا. مثال کے طور پہ کسی نجدی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شیر ہیں، اور ہم مانا یہ مراد لیں کہ یہ گندے دانتوں والا، نہاتا بھی نہیں، بو کا مارا ہوا، سڑا ہوا، اور دور سے گندی بدبو آتی ہے، تو پھر یہ معنی آپ اپنے اوپر فٹ کر لیں گے. شیر کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں. حیات الحیوان کتاب کے اندر بات موجود ہے کہ شیر کے منہ سے سب سے زیادہ گندی بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ مردار کھاتا ہے اور خون پیتا ہے. تو کسی نجدی کو ہم یہ کہیں شیر ہے اور گندے دانتوں والا، بالکل اس کے منہ سے بھی اور اس کے ضمیر سے بھی، اس کی روح سے بھی، اس کے جسم کی ہر عضو کے اندر سے مردار کی بدبو آتی ہے، تو ہم یہ معنی مراد لے کر اگر آپ کو شیر قبول کر لیں گے، یعنی شیر کے اندر یہ خصلتیں تو موجود ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے معنی قبول کریں. حالانکہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کتا پاک رسول اللہ کا کہتا ہے تو اس کے پیچھے دو مفاہیم ہوتے ہیں. ایک، کتا وفادار ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کتے کو چونکہ حقیر جانا جاتا ہے، تو اس لیے جب کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری کائنات کی ہر مخلوق سے سب سے زیادہ حقیر سے حقیر جانتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ چار ٹانگوں والا کتا ہونا. جس طرح ہم نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ہم کسی نجدی کو شیر کہہ کر وہی معنی مراد ہیں جو خصلتیں شیر کے اندر پائی جاتی ہیں تو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح کتے کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ یہاں پر مقبول نہیں ہیں. صرف یہاں پر دو پہلو مراد ہوں گے، دو پہلو ہی مراد ہوں گے. کون سے؟ ایک وفاداری اور دوسرا عاجزی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو القاب عطا فرمایا، کسی کو شیر کا لقب عطا فرمایا، کسی کو تلوار کا لقب عطا فرمایا، کسی کو کشتی کا لقب عطا فرمایا، کسی کو حمار کا لقب عطا فرمایا، کسی کو زاملت ان کا لقب عطا فرمایا، تو وہاں پر ان کی حقیقت مراد نہیں ہے. یعنی ان کے تمام جو ان کے اوصاف ان کو محیط ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر مراد نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ تو بہت زیادہ توہین ہو جائے گی. اور اس طرح کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے مراد لینا یہ تو بہت بڑی جسارت اور گستاخی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بالکل بعید ہے بات. یعنی وہاں پر صرف اور صرف ایک بات اور ایک پہلو، ان جتنے بھی معانی اور مفاہیم ان چیزوں کے اندر موجود ہیں، جتنے بھی پہلو کے اندر موجود ہیں، اس میں محض ایک پہلو مراد ہے. وہ کون سا؟ کہ شیر بہادر بہت زیادہ تھا، اونٹ وزن بہت زیادہ اٹھا لیتا ہے. تو یعنی کہ خاص طور پہ ایک پہلو مراد ہے. اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتا ہے تو محض ایک پہلو مراد ہے یا دو پہلو مراد ہیں. عاجزی یعنی اپنے آپ کو حقیر جاننا، اور دوسرا ہوتا ہے وفاداری. بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس سے مقصود نہیں ہوتا. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے لیے کس کس طرح کے الفاظ استعمال کیے. یہ اس سوال کا اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے جو اس نے کہا وائس میسیج میں، جو اس نے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس طرح کہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت امیر المؤمنین فناء فی الرسول آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنی امتیں گزر چکی جو ہیں، آخر تک، آخری انسان تک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اتفاقی اجماعی قطعی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، ولایت، تقوی، پرہیزگاری میں مطلقاً آپ افضل ہیں. اب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت یہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا جو درخت کے نیچے بیٹھا دانا کھا رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خشیت الہی کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اے پرندے، تو کتنا خوش قسمت ہے، تو دانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اڑتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے خوب
مزے لیتا ہے لیکن تجھے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا پڑے گا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش سڑک کے کنارے ایک درخت ہوتا اور کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا اور وہ مجھے کھا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الزاہدین ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں ایک تنکے کو اٹھا کر کاش میں ایک تنکا ہوتا اور کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اور دوسری جگہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک پھلدار درخت ہوتا، میرے پھل کھا لیے جاتے اور میرے درخت کو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المؤمنین حضور مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ علم و ولایت اور افضلیت میں انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، ہاں فضائل جزوی کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک دمبا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے خوب فربا کرتے اور مجھے ذبح کرتے اور میرا گوشت کھا جاتے اور کچھ سکھا کر رکھ لیتے اور میرا شوربہ پی لیتے، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امین الامہ کا لقب حاصل ہے بخاری کے اندر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف کے سبب فرماتے ہیں کہ کاش میں بھیڑ کا بچہ ہوتا اور میرے گھر والے مجھے پرورش کرتے، مجھے خوب فربا کرتے اور مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا جاتے اور شوربہ پی لیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے فرشتے ملاقات کرتے تھے اور آپ سے سلام لیتے تھے، اتنا مرتبہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے سبب فرماتے ہیں کاش میں راکھ ہوتا اور ہوائیں مجھے اڑا کر لے جاتی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو محبوبہ مصطفیٰ ہیں، آپ کبھی خوف خدا کے سبب کہتے ہیں کاش میں ایک پتا ہوتی، کاش میں ایک پھل ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی، یعنی اللہ کے خوف کے سبب یہ باتیں فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے، جہاں بیٹھتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں اس سے بھی محبت کرنے لگوں گا۔ سبحان اللہ جی۔ اور فرمایا کہ میں آخری دم تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ان روایات سے چند جو مقصود حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو القاب عطا فرمایا، کسی کو شیر کا، کسی کو زاملۃ فرمایا یعنی اونٹ بوجھ اٹھانے والا اونٹ فرمایا، کسی کو اللہ کی تلوار فرمایا، کسی کو کشتی کا لقب عطا فرمایا، کسی کو لقب حمار مشہور تھا۔ تو یہ جو القاب عطا فرمایا یہ پورے کے پورے جتنی بھی خصلتیں ان چیز کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب مراد نہیں تھیں، بلکہ صرف ان کا ایک ایک پہلو مراد تھا، طاقت، بہادری وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتا ہے تو وہاں پر صرف دو معنی مقصود ہوتے ہیں، ایک عاجز انکساری یعنی اپنے آپ کو دنیا کے مخلوق میں سب سے حقیر جاننا، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے سر وفاداری۔ یہ دو معنی مقصود ہوتے ہیں بس۔ اب یہ جو اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں نجدی حضرات کہ جب تم لوگ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آپ جب آپ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور پھر شرف انسانیت کے مفہوم کے مخالف بات ہے۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا ذکر آ جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں ایک چڑیا ہوتا، کاش میں ایک درخت ہوتا، اور ایک روایت میں کیا فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں جب ان کی بات ہو جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے انبیاء کے بعد، لیکن اس کے باوجود دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں، فاروق اعظم فرماتے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش میں دمبا ہوتا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں کاش میں ایک بھیڑ کا بچہ ہوتا۔ دیگر صحابہ کے بھی اقوال گزرے۔ تو اب آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اشرف المخلوقات ہونے کا مفہوم معلوم نہیں تھا؟ کیا ان کو شرف انسانیت کے مفہوم کا پتہ نہیں تھا؟ اب ان پر تو زیادہ اعتراض معاذ اللہ اٹھنا چاہیے آپ لوگوں کا کہ اس جاہلانہ اعتراض کی وجہ سے کہ ہم تو چلو عام مومنین ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عاجزی اور وفاداری کی نسبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے در کی طرف، ہم اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو سب سے پہلی فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ انسان ہیں، پھر حضور کی امت سے پیدا ہوئے۔ تیسرا شرف یہ حاصل ہے کہ صحابی رسول اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے، کائنات کا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک جلتے ہوئے کوئلوں پر عبادت ریاضت کرے اور
کچھ بھی نہ کھائے، کچھ بھی نہ پیے، ہر قسم کی عبادت کرے، ہر قسم کے عیب سے بچے، اس کے باوجود صحابہ کرام کی مبارک چادر سے جھڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا مرتبہ حاصل ہے حضور کی صحبت کی وجہ سے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں مٹی ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں راکھ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش میں دمبا ہوتا، کوئی کہتا ہے میں چڑیا ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ میں درخت ہوتا، کوئی اس طرح کے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام پر معاذ اللہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے انسان بھی بنایا، حضور کی امت سے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صحابیت کا درجہ دیا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا۔ آپ جیسے اگر خر دماغی ہوگی نا تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں بچنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن بھی آپ لوگ ایک بکواس بازی سے محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر پیچھے کون رہ جائے گا؟ پھر آپ کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں؟ کون سے مسلمان ہونے کے آپ دعوے کرتے ہیں؟ اور کون سی اشرف المخلوقات ہونے کے آپ دعوے کرتے ہیں؟ آپ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ آپ کی گندی زبان اور آپ کے جو دماغوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے یہ تو صحابہ کے مبارک پاکیزہ دامنوں کو بھی داغدار کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لیے اپنی عقلوں کا علاج کروائیں۔ ہم مدینے کے کتے ضرور ہیں لیکن انگریز کے کتے نہیں ہیں۔ آپ اپنی اوقات میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتوں کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب آخر میں جاتے ہوئے ایک بات آپ کو سناتا چلوں۔ سڑک کے اندر اگر دو کتے پھر رہے ہوں نا، ایک ایسا کتا ہوتا ہے جس کو لٹ کتا کہتے ہیں، اس کو کوئی بھی ادھر سے جوتا لگاتا ہے، ادھر سے ڈنڈا لگاتا ہے، ادھر سے پتھر اٹھا کر مارتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا، پٹا، اس کو جلدی کو چھیڑتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سائیوں والا ہے۔ تو ہم مدینے کے کتے ہیں، آپ انگریز کے کتے ہیں، تو ہم سائیوں والے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ بات کیا کریں، آپ اپنی اوقات میں رہنا سیکھیں۔ پاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا